جب اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے معاشرے کے اندر سے تو انسانیت کا بھی جنازہ دھیرے دھیرے نکل جاتا ہے، اور جب انسان کے اندر سے اخلاق چلے جائیں گے تو وہ لوگوں سے دور ہو جائے گا، معاشرے کے اندر اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، لوگ اس کے دنیا سے چلے جانے کے لیے بددعا کرتے رہیں گے، اور ایک اخلاق مند انسان ہوگا، لوگ اس کی موت کے اوپر افسوس کریں گے، اس کی حیات کی لمبی ہونے کی لوگ دعائیں دیں گے۔ یہ جو ہے اخلاق اور بد اخلاق انسان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اخلاق کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ پورے علاقے کے اندر پھیلتی ہے، اور ایک انسان کا دل جیت لیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اس انسان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے آئیڈیل اور دنیا کے سب سے بہترین جو انسان جو اب تک آئے اور قیامت تک ایسے انسان نہیں آنے والے، ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑے آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ ان کا کریکٹر، ان کا اخلاق، ان کا صبر، ان کا تحمل، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے اسکول کی ٹیچروں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ذمہ داروں کے ساتھ، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ انسان کے ماں باپ اچھی طرح سے، اگر ماں باپ ہی اگر بدتمیزی کرتے ہوں گے 24 گھنٹے اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے پڑوسیوں کی، بزرگوں کی، تو چھوٹا بچہ 11 سال کا، 10 سال کا بچہ جو ہے وہ دیکھتا ہوگا میرے باپ کرتا ہے، مطلب صحیح کرتا ہے۔ نیوز فور بھارت ہمارے اس منچ پر میں عارف عالم آپ تمام کا بہت سواگت کرتا ہوں۔ آج ایک ایسے حساس مسئلے پر بات کریں گے جس کی ضرورت ہر کوئی محسوس کرتا ہے، لیکن اس پر بات بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ دین تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاق کی بنیاد پر بڑھا تھا، اور کئی ایسے بزرگ ہندوستان میں رہ چکے ہیں جن کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام کے طرف مائل ہوئے تھے۔ لیکن آج اخلاق کی ضرورت صرف بچوں میں نہیں بلکہ ہر عمر کے لوگوں میں اس کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور اسی لیے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے اخلاق کی جو ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں مفتی رضوان تارا-پوری کے ساتھ، انہی سے بات چیت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسے میں نے کہا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں ایسا کہا جاتا ہے کہ دین تلوار کی نوک پہ نہیں بلکہ اخلاق کے بنیاد پر پھیلا، لیکن آج مسلمان کیوں اخلاق کو لے کر پچھڑے ہوئے محسوس کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس مدعے کے اوپر اور جس مسئلے کے اوپر آپ نے بحث چھیڑی ہے اور سوال اٹھایا ہے، یہ اس وقت کا سب سے بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اخلاق اور کردار اور کریکٹر کے حوالے سے صرف ہم پریشان نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا پریشان ہے۔ مسلمان بھی پریشان ہیں اور دوسرے لوگ بھی پریشان ہیں، اور ہر طبقے کے اندر لوگ پریشان ہیں۔ انسان کے جب تک اخلاق درست نہیں ہوتے ہیں اس وقت انسانیت باقی نہیں رہتی ہے۔ انسان کے جب اخلاق ہوتے ہیں تو انسانیت زندہ رہتی ہے، ہمدردی زندہ رہتی ہے، اور جب اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے معاشرے کے اندر سے تو انسانیت کا بھی جنازہ دھیرے دھیرے نکل جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے ہر شعبے کے اندر جب تک اخلاق نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ جو کچھ مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، وہ الجھنیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور اخلاق صرف نام اس کا نہیں ہے کہ انسان اچھی طرح سے گفتگو کر لے، میٹھی میٹھی باتیں کر لے، پیاری پیاری باتیں کر لے، کسی کو 2 کپ چائے بنا لے، پلا دے، اس کا نام صرف اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق امانت داری کا نام ہے، دیانت داری کا نام ہے، اور وہ امانت داری اور دیانت داری انسان کے گفتار میں بھی ہونی چاہیے، انسان کے کردار کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ انسان کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری دی ہے، چاہے ایک عالم ہے، چاہے ایک غیر عالم ہے، مسجد کا امام ہے، چاہے کسی سرکاری عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس کو کارپوریٹر بنایا ہے، اس کو سرپنچ بنایا ہے، اس کو ایم ایل اے بنایا ہے، اس کو مکھیہ منتری بنایا ہے، یا دنیا کا کوئی بھی عہدہ اس کو ذمہ داری دی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر عوام کی اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ پیش آنا، اسی کا نام اخلاق ہے۔
اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ وقت میں دیکھیں مسلم نوجوانوں میں کہیں نہ کہیں جو بد اخلاقی ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے اور اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے پورے امت کو، پورے سماج کو؟ جس برائی کی طرف اور جس عادتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے نوجوانوں کے اندر، وہ تو بہت ہی زیادہ بھیانک اور بہت ہی زیادہ جو ہے خطرناک صورت اختیار کر چکی ہیں، اور ہر ایک انسان پریشان ہے. باپ سے لے کر جو ہے ایک اسکول کا ٹیچر ان تمام چیزوں کا شکار ہوتا ہے. باپ بھی اپنے بیٹوں کی بد اخلاقی سے پریشان ہے، اور ایک ٹیچر اور ایک پرنسپل بھی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے لوگوں کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں. اور یہ چیز جو ہے کہاں سے آتی ہے؟ یہ چیز جو ہوتی ہے اس وقت انسان کے اندر آتی ہے اپنے بڑوں سے آتی ہے، اور اپنے سرپرستوں سے انسان کے اندر اخلاق آتے ہیں. اخلاق کو پڑھایا نہیں جاتا ہے، اخلاق کو سکھایا جاتا ہے. انسان اخلاق جو ہے نا وہ لوگوں کو دیکھ کر اخلاق سیکھتا ہے. کتابوں کو پڑھ کر انسان کو اخلاق نہیں آ سکتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ کسی کو گالی دینا، کسی کا انسلٹ کرنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بڑوں کا احترام نہ کرنا، یہ سب غلط ہے. سب کو معلوم ہے. آپ کسی بیوقوف کو بھی پوچھیں گے تو سوال کا جواب دے گا کہ نہیں، غلط ہے. لیکن اس نے سیکھا نہیں ہے، اس نے ماحول اس کو نہیں ملا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیز انسان کو آغاز اس کے گھر سے ہوتا ہے، اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے. ماں باپ سے اس کی ابتدا کرنی ہوگی کہ ماں باپ جو ہے اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کردار کس طرح سے ادا کرنا ہے، کیریکٹر کس طرح سے پیش کرنا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے اسکول کے ٹیچروں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ذمہ داروں کے ساتھ، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. انسان کے ماں باپ اچھی طرح سے، اگر ماں باپ ہی اگر بدتمیزی کرتے ہوں گے 24 گھنٹے اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے پڑوسیوں کی، بزرگوں کی، تو چھوٹا بچہ 11 سال کا، 10 سال کا بچہ جو ہے وہ دیکھتا ہوگا میرے باپ کرتا ہے، مطلب صحیح کرتا ہے. گھر کے اندر کوئی دستک دیتا ہے تو باپ کو اگر نہیں ملنا ہوتا ہے تو باپ بیٹے کو ہی کہتا ہے کہ جاؤ کہہ دو کہ باپ نہیں ہے، میرا ابا نہیں ہے، میرا ابا سوئے ہوئے، میرا ابا بیمار ہے. حالانکہ وہ گھر کے اندر صوفے کے اندر بیڈ جو ہے سٹنگ روم کے اندر بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، لیکن ملنا تو چھوٹا سا بچہ جو 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کا بچہ باپ کے جب یہ بات کو دیکھتا ہے تو کچھ بولتا بھی نہیں ہے، وہ فرما برداری کرتا ہے کہ جو کہا ہوا ہے وہ سنا دیتا ہے، پیغام پہنچا دیتا ہے کہ میرا ابا بیمار ہے، میرا ابا سو گئے. لیکن اس کے دل کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ میرے ابا نے ایسا کیوں کہا، میرے ابا تو بیٹھے ہوئے تھے، بیمار کیوں کہا، سوئے ہوئے تو نہیں تھے لیکن سویا ہوا کیوں کہا. یہیں سے ابتدا ہوتی ہے کریکٹر، کردار اور اخلاق کی. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال میرا یہ ہے کہ سیرت کی روشنی میں اخلاق اور کردار پر تھوڑی روشنی ڈالیے تاکہ کیسے اس میں سدھار آئے. مسئلہ تو ہے لیکن اس کا سدھار کیسے ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے. اخلاق کا سب سے بڑا جو عنصر ہے، اہم عنصر، اہم چیز جو ہے، پارٹس ہیں، وہ برداشت ہے، صبر. جب انسان کے اندر صبر اور تحمل کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو اخلاقی اعتبار سے بہت سارے بگاڑ جو ہوتے ہیں وہ بگاڑ سے انسان بچ جاتا ہے، اور معاشرے اور سماج کے اندر پوزیٹیو میسج دیتا ہے انسان جب اس کے اندر صبر ہوتا ہے اور تحمل ہوتا ہے. اور یہ چیز دنیا کے سب سے بڑے آئیڈیل اور دنیا کے سب سے بہترین جو انسان جو اب تک آئے اور قیامت تک ایسے انسان نہیں آنے والے، ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا آئیڈیل ہے ہمارے لیے. ان کا کریکٹر، ان کا اخلاق، ان کا صبر، ان کا تحمل. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تھی، ان کے محلے کے اندر یا ان کے جس راہ سے گزرتے تھے تو وہ ایک عورت وہاں سے ایک عورت کا گھر پڑتا تھا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر روزانہ جو ہے
اوپر کچرا پھینکتی تھی وہ عورت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ نے اس کو جو ہے نا کھڑے ہو کر گالی گلوچ نہیں کی, بدتمیزی بھی نہیں کی, آپ کھڑے بھی نہیں رہے وہاں پر, اور ایسا بھی نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہے. آپ اپنے بدن کو جھاڑ کر صاف کر کے آگے نکل جاتے تھے. وہ عورت روزانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر جو ہے اور آپ کے اوپر اور آپ کے شریر کے اوپر, آپ کے جسم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو اف تک نہیں کہا. حسب معمول ایک مرتبہ عورت نے کچرا نہیں پھینکا, دوسرے دن بھی کچرا نہیں پھینکا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انویائی اور اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, آج میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو رہا. تو کسی نے کہا کہ وہ عورت بیمار ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے اس جگہ کو چھوڑا, اس عورت کی عیادت کے لیے چلے گئے اور کہا کہ بیٹی کیا حال ہے تمہارا, بہن کیا ہے تمہارا حال, کیوں بیمار ہو گئی. وہ عورت جو ہے وہ حیرت کے اندر پڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا کہ جس آدمی کو میں تکلیف دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی, آج وہ شخص میرے گھر کے اوپر میرے حال اور خبر پوچھنے کے لیے آ گیا. یہ ہے کریکٹر. اس طرح سے انسان کو برداشت اور صبر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار کے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا, تکلیف دینے والوں کو معاف کر دیا. اپنے چچا کے جو قاتل تھے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو, سگے چچا کو جنہوں نے شہید کیا تھا, اس عورت کو معاف کر دیا, اس شخص کو معاف کر دیا, اس کے سازش کرنے والوں کو معاف کر دیا. یہ ہے صبر, یہ اخلاق ہے جس کی بنیاد کے اوپر اخلاق کا ایک انسان جب ایک مرتبہ انسان پیش کرتا ہے تو وہ اخلاق کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ پورے علاقے کے اندر پھیلتی ہے اور ایک انسان کا دل جیت لیتا ہے اور اس کے دل کے اندر اس انسان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں کے لیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے, حیات طیبہ ہے, آپ کا جو جیون چریتر ہے, وہ سب سے بڑا آئیڈیل ہے. اور یہ سب سے بڑا جو ہے آپ کے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے. مسلمانوں کو انہی کی ذات کو اور انہی کی شخصیت کو جو ہے فالو کرنا چاہیے, اور اسی کو قرآن کہتا ہے کہ جو ہے اسوۃ حسنہ, کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اوپر زندگی گزارو, آپ کو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. مفتی صاحب ایک سوال, جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ دینی اور دنیاوی طریقے سے بات کریں گے. کچھ دنیاوی سوال جیسے کہ کیا اخلاق کا جو پارٹ ہے, سنسکار کا جو پارٹ ہے, اسے پڑھایا جا سکتا ہے یا اسے سکھایا جا سکتا ہے اسکولوں میں, کیسے آپ اسے دیکھتے ہیں؟ اخلاق جو ہے اس کو سیکھنا بھی پڑتا ہے اور اس کو پڑھنا بھی پڑتا ہے. پہلے تعلیم ہوتی ہے, پھر تربیت ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ اخلاق کی زندگی اگر آپ کو گزارنی ہے اور اخلاق آپ کو اپنی زندگی کے اندر منتقل کرنا ہے, تو مسلمانوں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, آپ کی مقدس جو ذات ہیں, ذات اطہر ہیں, وہ تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں. بلکہ مسلمانوں کے لیے یعنی پوری دنیا کی انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے, قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. لہذا میں دنیا کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ صرف ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون چریتر اور آپ کی زندگی کو پڑھیں. آپ کی زندگی کے اندر خود بخود تبدیلی آئے گی. آپ کی زندگی کے اندر سچائی, امانت داری, جھوٹ سے نفرت آپ کو ہونے لگے گی. سچائی آپ کا شیوا بن جائے گا. وہ ایفا عہد, کسی کا وعدہ کیا تو وعدہ کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, پوری زندگی آپ کی جوانی سے لے کر, آپ کے بچپن اور جوانی سے لے کر آپ کی آخری عمر تک آپ کی زندگی کے اندر اخلاق ہی اخلاق بھرے ہوئے ہیں. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون چریتر کو, آپ کی لائف کو, آپ کی زندگی کو, آپ کی حیات طیبہ کو انسان جب تک پڑھے گا نہیں تب تک آپ کو سمجھ نہیں پائے گا. اس لیے تمام مسلمانوں سے اور خصوص تمام دنیا کے تمام لوگوں سے اور خصوصاً مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. چھوٹے بچوں سے لے کر جوان تک, عورتوں سے لے کر نوجوان عورتوں سے لے کر جو ہے بوڑھی عورتوں تک, تمام لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. اپنے گھر کے اندر اس کی تعلیمات ہو جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے گھروں کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا. ہمارے بچوں کے اندر, ہماری نسلوں کے اندر اخلاق اور کردار, امانت داری, دیانت داری, سچائی, سچ گوئی,
یہ تمام کی تمام چیز جو ہے ان کے زندگی کا حصہ بنے گی اور ان کا کردار بنے گی. اچھا مصعب، ایک آخری سوال میرا ہے کہ کیا اخلاق کی ضرورت معصوم بچوں میں ہی نظر آتا ہے موجودہ وقت میں، یا ہر عمر کے لوگوں میں؟ کیونکہ جب بھی آپ دنیاوی طریقے سے دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر عمر کے لوگوں میں موجودہ وقت میں سنسکاروں کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے. اخلاق ہر ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے. صرف بچوں اخلاق کو سیکھنے کے لیے وقت تو بچپنا ہوتا ہے، طفولیت کا زمانہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. لیکن اخلاق کی ضرورت تو نوجوانی کے اندر بھی ہوتی ہے، ادھیڑ عمر کے اندر بھی ہوتی ہے، اور بڑھاپے کے اندر بھی ہوتی ہے. اور جب کسی انسان کے اندر اخلاق فقدان ہو جاتا ہے، اخلاق کا فقدان، اخلاق جب چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک باپ ہے جس کی عمر 50 ہے، اس کے اندر اگر اخلاق نہیں ہے تو اس کے گھر کے اندر جو بہو ہے، گھر کے اندر جو بیٹے ہیں، جوان بچے بچیاں، وہ سب بد اخلاقی کی طرف چلی جائے گی. وہ اپنے باپ کے کردار کو دیکھیں گے. آنے والی نسلیں جو ہوگی، جب وہ 70-80 سال جب پوتے اور نواسے ان کے ہو جائیں گے تو اپنے دادا کے کردار. اس لیے اخلاق تو انسان کو آخری عمر تک جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ اخلاق ہمیشہ انسان کی ایک ضرورت ہے. انسان کو انسان بنائے رکھنے کے لیے اخلاق اس کا اہم عنصر ہے. جب تک انسان کے اندر اخلاق ہوں گے تب تک انسان معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے ضرورت بنتا رہے گا، لوگوں کے لیے آئیڈیل بنتا رہے گا. اور جب انسان کے اندر سے اخلاق چلے جائیں گے تو وہ لوگوں سے دور ہو جائے گا، معاشرے کے اندر اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، لوگ اس کے دنیا سے چلے جانے کے لیے بد دعا کرتے رہیں گے. اور ایک اخلاق مند انسان ہوگا، لوگ اس کی موت کے اوپر افسوس کریں گے، اس کی حیات کی لمبی ہونے کی لوگ دعائیں دیں گے. یہ جو ہے اخلاق اور بد اخلاق انسان کے درمیان فرق ہوتا ہے. شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب نے ایک بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی اچھے ایشوز پر بات کیا. کچھ سال پہلے موربی میں جھولتا پل کر کے ایک پل تھا، وہ گر گیا تھا. اس پل کو بنانے کے لیے ایک آدمی پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد میں انجینئرنگ کی ڈگری لیا تھا اور اس کے بعد میں اس پل کو بنایا تھا. اسی طریقے سے گمبھیرا پل کا بھی ایک حادثہ ہوا تھا، اور احمد آباد کا ایک ہاسپٹل کا معاملہ آیا تھا، کھیاتی ہاسپٹل، جہاں بھی لوگوں کے جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا. وہ ڈاکٹر بھی پڑھا لکھا اور ڈاکٹری کی ڈگری لی تھی، لیکن ان تمام لوگوں کے پاس اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ اخلاق کی تھی، سنسکار کی تھی. اگر پڑھائی کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ سنسکاروں کو بھی لیتے، سنسکاروں کا بھی پاٹھ پڑھتے، تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے جان کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں وہ اپنا رول، اپنا حق ادا نہیں کرتے. اس لیے پڑھائی کے ساتھ ہی ساتھ سنسکاروں کی بھی ضرورت ہے، تبھی آدمی صحیح معنوں میں صحیح انسان بن سکتا ہے.